السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی کچھ آگے آ جائیں، قریب ہو جائیں، اتنی دور تک آواز پہنچانے کی مشکل۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والوں، اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں مجھے اور آپ سب کو کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ کامیابی ہے کیا؟ کامیاب کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا میں اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال کھلا ہو، جیب بھری ہوئی ہو، کار کوٹھی بنگلے کا مالک ہو، کوئی غم اور کوئی دکھ اسے نہ آیا ہو، سمجھتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ ایک بار لاہور کی ایک سڑک پہ لگا ہوا بورڈ مجھے نظر آیا، ایک عورت اپنے خامن کے ساتھ کھڑی ہے، ایک کی انگلی میں بیٹے کی انگلی ہے، دوسرے کی انگلی میں بیٹی کی انگلی ہے، اور پیچھے ان کا بہت خوبصورت مکان، ان کی کوٹھی نظر آ رہی، اور اس کمپنی والوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا قدرت مہربان۔ یہ تصور ہے۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے، ماشاءاللہ، بیٹے بھی سارے جاب کرتے ہیں، میری اپنی بھی کوٹھی، کار، بنگلہ، مال، دنیا کی ریل پیل ہے، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ حالانکہ نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کوئی غم اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوگا، اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا، کوئی خواہش نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو، زبان پہ اپنی بات لاتا تھا، ماں باپ اس کی تمنا کو پورا کر دیتے تھے، خوشی، سکون، عزت، پیار کی زندگی گزار کے جانے والا، اللہ اس کو جہنم کا ایک غوطہ دے گا، جہنم کا ایک غوطہ، اور نکال کر پوچھے گا بندے زندگی کا کوئی پرسکون لمحہ تجھے یاد ہے؟ دنیا کی کوئی خوشی بھری گھڑی تجھے یاد ہے؟ جہنم کا ایک غوطہ، صرف ایک غوطہ، اس کی 70 80 90 سال کی عزتوں والی، سکون والی، پیار والی، محبت والی زندگی کو وہ ایک لمحہ بھلا دے گا، اور وہ کہے گا اللہ زندگی دنیا کی ایسے غموں میں ہی گزار کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جو ساری زندگی غم، دکھ، پریشانی، مصیبتوں، غربتوں اور فقیری میں گزار کر آیا ہوگا،
جس کو دنیا میں کبھی کوئی سکھ کا سانس نہیں ملا ہوگا، اللہ اسے جنت کا ایک منظر دکھائے گا، ایک صفحہ ٹور لگوائے گا اس کا، اور پھر پوچھے گا بندے دنیا کی زندگی کیسے گزار کر آیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی ایک غم بھی نہیں دیکھا۔ جنت پہ پڑنے والی ایک نظر اس کی زندگی بھر کی غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ کامیابی کیا ہے؟ رمضان میں کامیاب کون ہوگا؟ اس سے پہلے یہ تو سوچئے کامیابی کیا ہے؟ کیا دنیا کا بن جانا کامیابی ہے؟ کیا مال کا حصول کامیابی ہے؟ کیا دنیا میں سٹیٹس کے ہائی ہو جانے کو کامیابی کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک شخص گزرا، بڑے اچھے کپڑے، سوٹڈ بوٹڈ، بڑا اچھا ڈریس، شکل و صورت۔ آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی قوم کا باعزت شریف آدمی ہے، اس کی اچھی نیک آوازیں، اس کی شہرت بڑی اچھی، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہیں ہوگی، اگر یہ کسی کے گھر میں رشتہ مانگنے چلا جائے اس کو انکار نہیں ہوگا، اگر یہ کسی کی مجلس میں، کسی کی بیٹھک میں آ کر بیٹھنا چاہے تو مجلس والے اس کو عزت کی کرسی دیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا معمولی سے لباس میں۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب سا آدمی ہے، ماڑا جا بندہ ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اگر یہ کہیں پہ رشتہ مانگنے چلا جائے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کسی مجلس میں آنا چاہے کوئی آنے نہ دے، کوئی سفارش کرے تو قبول نہ ہو، اگر یہ بندہ اللہ پر قسم اٹھا لے، اللہ کو قسم ڈال کر کہے اے اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام ضرور کرنا، اللہ اس بندے کی قسم کی لاج رکھے گا اور اس کا کام کر دے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اگر آپ کی اور میرے جسم کی یہ نرم چمڑی جہنم کی آگ سے بچ گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ جون جولائی کی اس گرمی کے اندر گھر میں پنکھا چلتا ہو، اے سی خراب ہو جائے، آپ کی اور میری کیا حالت ہوتی ہے؟ اسی وقت بھلے رات کے 2 بجے ہوں، کسی اے سی والے کو دوست کو فون کریں گے یار ہماری تو رات نہیں گزرے گی، اے سی خراب ہو گیا، اتنی شدید گرمی ہے، بچے رو رہے ہیں، پسینوں پسین ہو گیا ہوں، چھت ہے، چھت کا سایہ ہے، پنکھا چل رہا ہے، بند کمرے میں ہیں، لیکن چند لمحے کی گرمی مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ایک دن آنے والا ہے جس دن حدیث کے مطابق یہ سورج میرے اور آپ کے سر سے 1 میل دور ہوگا۔ 1 میل، آج کروڑوں میل دور ہے نا، اور اس کی وہ تپش مجھے اور آپ کو کمرے کے اندر نان اے سی روم میں سونے نہیں دیتی۔ اے جوان جس کی بازو میں ابھی بڑی قوت ہے، جس کو شیطان نے شاید یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ مرتے تو بوڑھے ہیں، ہم نے کب مرنا ہے، جب بابے بن جائیں گے تو مسجد سنبھال لیں گے، ابھی سے مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دن آئے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یہ زمین تبدیل ہو چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جو اس اپنے کھولتے ہوئے پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں۔ یہ الف لیلا کی کہانی نہیں ہے،
یہ ڈرامے نہیں ہیں، یہ کسی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ کے حبیب سجدے میں رو رہے اور دعا پڑھ رہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لینا۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے حبیب یہ آسان حساب کیا ہے؟ جب اللہ حساب کتاب لینے پہ آ گیا تو آسان تو نہ رہا۔ فرمایا عائشہ انما ذالک عرض، یہ تو عرض ہے، پیشی ہے، بندے پر بندے کے گناہوں کی پیشی۔ اللہ پوچھے گا تو نے فلاں وقت یہ نہیں کیا؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے بھائی کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کیسے گزارتا ہوں؟ اگر اللہ نے مجھ سے کسی بات پر پکڑ لیا اور پوچھ لیا، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کرکٹ کھیلنے والے پیارے بھائیوں، جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، کتنے ہیں جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا، حی علی الصلاۃ کا آوازہ گونجا تھا، ہم کہہ سکیں گے اللہ شاہد افریدی بیٹنگ کر رہا تھا تو اس وقت تیری اذان ہمارے کان میں نہیں پڑی تھی؟ عائشہ یہ تو بندوں پر بندوں کے گناہوں کی پیشی ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے فلاں کام نہیں کیا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ کام کیا۔ اللہ پوچھے گا تو نے فجر کی نماز بستر پہ سوتے میں نہیں گزار دی؟ بندہ اقرار کرے گا۔ اگلا جملہ سنیے گا، اور یہ جملہ اس کا ہے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جملہ اس کا ہے جس کا نام رسالت تسلیم کیے بغیر میں اور آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ نے پکڑ کے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا، وہ مر گیا، وہ مارا گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ کے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، ہمارا خالق اللہ نہیں ہے کیا؟ ہمارا مالک اللہ نہیں ہے کیا؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے کیا؟ ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا اللہ نہیں ہے کیا؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والا اللہ نہیں ہے؟ جب باہر نکالا، بڑے ہو کر شیخ بننا تھا، عالم بننا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، اس وقت مرغے تو نہیں کھا سکتا تھا، اس کے لیے خوراک کا انتظام ماں کی چھاتیوں پر کیا اللہ نے نہیں کیا تھا؟ کیا میرے اور آپ کے لیے اللہ نے یہ رزق پیدا نہیں کیا تھا؟ اگر کیا، مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، کیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ اس اللہ کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ مجھے اور اس اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی کامیابی کی یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنی